بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دی، اور ضرور السلام محمد والے محمد پر۔ آئین کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، عوام مرشد کے ساتھ طاقتوروں کو احساس ہو گیا۔ کس نے کہا، کیسے کہا، کب کہا، یہ بتاتا ہوں آپ کو۔ عمران موذی بیماری کا شکار، سب جھوٹ ہے، حلیم خان کا جواب۔ فیض حمید کو عنقریب سزا ملے گی۔ یہ عنقریب کتنے دنوں میں عنقریب ہوگا، یہ بھی بڑی دیر کی خبر چل رہی ہے، یہ بھی بتاؤں آپ کو۔ اور حماد اظہر غدار، ہر سازش کا مقابلہ کیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل امریکہ، چین اور روس میں یکساں مقبول۔ ان تمام باتوں میں آپ سے گفتگو کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آئین کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات کہ فیلڈ مارشل امریکہ، چین اور روس میں بھی مقبول۔ چین سے ہمارے پرانے تعلقات درینہ، آزمودہ دوست، اور چین نے ابھی جنگ میں بھی بڑا ساتھ دیا پاک بھارت، اور وہ ہمارے فیلڈ مارشل کی صلاحیتوں سے بالکل مطمئن ہے، بلکہ قائل ہو چکا ہے۔ اور اسی طرح اس جنگ نے ہی امریکہ بہادر کو بھی سپہ سالار کے سامنے زیر کر دیا، بلکہ انہیں سپہ سالار کو باقاعدہ لنچ اور ڈنر پہ بھی بلایا اور ان کی تعریف کی، پذیرائی کی۔ تو پاکستان کے لیے تو یہ ایک اچھی بات۔ اب تیسری بڑی طاقت کون سی؟ رشیا ہاں۔ تو ابھی جو شنگھائی کانفرنس ہوئی، اس میں وہ جو 80 سالہ سالگرہ منا رہے تھے اپنی فتح کی چین جاپان سے، اس میں جناب جو 4 بڑے لیڈر سامنے نظر آئے، تو پہلے تو اس میں شہباز شریف فرنٹ پہ نظر آئے، اور شمالی کوریا کے صدر بھی وہاں موجود تھے، اور چین کے شی بھی موجود تھے، صدر شی، اور پیوٹن بھی تھے۔ لیکن اس کے بعد اسی موقع پر جتنی پذیرائی سپہ سالار کی ہوئی وہ بہت زیادہ ہے اور یکساں ہے، کہ تیسری بڑی طاقت نے بھی، یعنی جو بڑی طاقت ہے کہ روس، پیوٹن نے بھی ان کی صلاحیتوں کی پذیرائی کی، اور انہیں رشیا آنے کی دعوت دے دی، روس کے دورے کی دعوت دے دی۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے پاکستان کے لیے، ون ون پوزیشن ہے، اور اللہ اس کو نظر بس سے بچائے، کیونکہ بھارت میں کوحرام مچا ہوا ہے، بھارت میں شور مچا ہوا ہے، بھارت میں رونا پیٹنا مچا ہوا ہے کہ یہ کیا ہوا، کیونکہ بھارت کے رشیا سے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ لیکن پاکستان نے شنگھائی کانفرنس میں صاف کہا، پیوٹن صاحب سے بھی اور باقی رشین وفود سے بھی، کہ آپ کے بھارت سے کیا تعلقات ہیں، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں، آپ ہم سے بھی تجارتی تعلقات بڑھائیں، ہم اچھے دوست ثابت ہوں گے۔ چین ہمارا گواہ ہے، امریکہ ہمارا گواہ ہے۔ تو اس سلسلے میں وزیر اعظم کی پذیرائی ہوئی، اور اس سے زیادہ فیلڈ مارشل کی ہوئی۔ تو فیلڈ مارشل بھی ہمارے، وزیر اعظم بھی ہمارے، اور دونوں اس وقت مل کے حکومت کے ذمہ داران میں شامل ہیں۔ تو اللہ کرے کہ نظر بس سے ہم محفوظ رہیں، اور یہ سلسلہ چلے، اور اس سے ملک و قوم کا فائدہ ہو، کیونکہ سب سے زیادہ جو ریلیف چاہیے وہ عوامی سطح پر چاہیے۔ سیلاب نے جتنی ستم ظریفی کی، پھر زلزلہ آیا، پھر دوسری آفات جو ہیں، اللہ اس سے محفوظ کرے۔ تو انشاءاللہ معاشی ترقی بھی ہوگی، اور سیاسی ترقی بھی ہوگی، جمہوری ترقی بھی ہوگی۔ کب، کیسے، اس میں تھوڑا سا انتظار، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ اگلی بات کرتے ہیں حماد اظہر غدار، بجاش خان نیازی، یہ ایک بہت پرانے کارکن ہیں، اور تحریک انصاف کی یوتھ کے بھی یہ لیڈر تھے۔ انہوں نے کاغذات جمع کرائے ہیں قومی اسمبلی کے NA 129 میں، جہاں حماد اظہر نے کاغذات جمع کرائے اور آخری وقت پر واپس لے لیے، اور انہوں نے اپنے کزن ارسلان ظہیر کو ٹکٹ دے دیا، اپنے آپ ہی الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی۔ ان کا کہنا ہے یہ بجاش کا، کہ یہ کوئی تحریک انصاف نے کسی کو ٹکٹ نہیں دیا، نان نوٹیفیکیشن کیا، اور یہ حماد نے پارٹی کے ساتھ اور قیادت کے ساتھ ہاتھ کیا، بلکہ یہ غدار ہے۔ ہر اہم موقع پہ یہ روپوش ہوا، بھاگ گیا میدان سے، کبھی میدان میں ٹھہرا نہیں، اور جب خود روپوش ہوا تو باپ کو ٹکٹ دلوا دی، پھر باپ نے الیکشن لڑا، اب باپ انتقال فرما گئے، لہٰذا پھر بھی وہ سیٹ جو ہے وہ اپنے خاندان سے باہر نہیں جانے دے رہا، کسی کارکن کو آنے نہیں دے رہا۔ اور حلقہ نمبر 129 میں انہوں نے یہ بھی تنقید کی
کہ یہاں میاں نعمان صاحب ہیں تو وہ بھی گلبرگ کے، اور اگر میاں اظہر ہے یہ کے صاحبزادے جو ہیں میاں حماد اظہر تو یہ گارڈن ٹاؤن کے ہیں، اور اب ارسلان ظہیر کو جو ٹکٹ دیا گیا ہے یہ بھی گلبرگ کے ہیں۔ تو انہی نے اپنے نمائندے اس حلقے کی کیا نمائندگی کرنی جنہیں اس حلقے کا پتہ ہی نہیں۔ انہوں نے کہا اس وقت ہم دونوں آزاد ہیں، ارسلان ظہیر بھی آزاد ہیں اور میں بھی آزاد ہوں، کیونکہ تحریک انصاف کا کوئی نشان نہیں انتخابی، لہٰذا کوئی پارٹی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں حق ہے، ہمیں کوئی نہیں روک سکتا کہ عمران خان کی ہم تصویر نہ لگائیں، جو روکے گا اس سے بھی نپٹیں گے، لیکن سارے معاملات جو سازشیں ہیں حماد اظہر صاحب کی اس کو بھی بے نقاب کرنا ہماری ذمہ داری ہے کارکن کی حیثیت سے۔ میں نے کہا میں پرانا کارکن ہوں، میری خدمات سب کے سامنے ہیں، ٹکٹ کی ضرورت نہیں ہے، آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا جا رہا ہے اور وہ بھی آزاد سے لڑ رہے تھے، ہم بھی آزاد سے لڑیں گے، تو پھر ٹھیک ہے مقابلہ ہوا، عوام کس کو ووٹ دیں گی۔ لیکن انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ اتنی مایوسی حلقے میں پائی جا رہی ہے، ان کی حماد اظہر کی جو نظر انداز جو کیا ان حلقے کو ان کے والد نے نظر انداز کیا، لہٰذا لوگ شاید بائیکاٹ کر دیں، الیکشن میں ووٹ ڈالنے ہی نہ آئے۔ لیکن وہ کہتے ہیں میں کھڑا ہوں، پھر بھی میں سامنے کھڑا ہوں اور ان کی مخالفت کروں گا، کیونکہ ارسلان ظہیر کا کوئی حق نہیں بنتا، کسی کارکن کا بنتا تھا۔ اب بات کرتے ہیں فیض حمید کو ان قریب سزا ملے گی، دعویٰ اسلام آباد کا، اور یہ بڑی دیر سے چل رہا ہے کہ شواہد مکمل، ٹرائل مکمل، وہ ایک ریسٹ ہاؤس میں قید ہیں، ان کی ملاقاتیں بھی جاری ہیں، سب کچھ ہے، حشائش بشائش بھی ہیں، ان کے دو قریبی بریگیڈیئر جو ہیں وہ ایک فخر صاحب ہیں، ایک غفار صاحب ہیں، یہ دونوں جو ہیں اپنا ان کے خلاف مطلب وعدہ معاف گواہی بن چکے ہیں، لیکن معاملات کچھ ایسے تھے کہ ملک ریاض کا بھی اس میں آتا تھا، عمران خان کا بھی مسئلہ اس میں تھا، لہٰذا اس کی وجہ سے رکاوٹیں ہوئیں۔ تاہم اندازے لگائے جا رہے ہیں اسلام آباد میں کہ 2 ہفتے کے اندر اندر یہ رزلٹ سامنے آئے گا اور سزا ان کو ہو جائے گی، جبکہ کچھ کہا نہیں جا سکتا ایسے مقدمات میں، جیسے کہ تاخیر ہوا، پہلے بڑی تیزی ہوئی پئی ہے، اس وقت 1 سال 21 دن ان کو گزر چکے قید میں اور ٹرائل ان کا جاری ہے، تو ظاہر ہے پھر اندازہ ہی لگائے جا سکتے، تو اندازہ یہ ہے۔ عمران موذی بیماری کا شکار، علیمہ خان کہتی ہیں سب جھوٹ۔ دیکھیں تاریخ کا المیہ دیکھیں کہ ابھی چند دن پہلے تک علیمہ خان کہہ رہی تھیں وہ بیمار ہیں، ان کا طبی معائنہ کرایا جائے اور ڈاکٹر فیصل کو بھیجا جائے، ان کے ذاتی معالج کو بھیجا جائے، پیمز ہو یا کوئی اور سرکاری ڈاکٹر ہو، کوئی بھی ہو، ہمیں ان پر اعتبار نہیں۔ پھر خود ملاقاتیں کر کے آئیں پچھلے ہفتے، انہوں نے کہا جی وہ بالکل حشائش بشائش ہے، ان کی صحت بہت اچھی ہے۔ اب جیل حکام نے رپورٹ دی ہے کہ وہ بیمار ہے 2 بیماریوں میں، اور ڈاکٹر اور ماہرین یہ کہتے ہیں، ماہرین طب کہتے ہیں کہ 2 بنیادی بیماریاں ایسی ہیں جو مستقبل میں کسی بڑی بیماری کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ وہ دیواروں سے باتیں کرنے لگ گئے، اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں۔ تو مجھے صدر زرداری یاد آ گیا، انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ قید کا پتہ 2 سال کے بعد لگتا ہے، تو اب عمران خان کا وہی ٹائم چل رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ ان کے کان میں خرابی ہے، اونچا سننے لگ گئے یا انہیں سنائی نہیں دیتا۔ تو ذرائع کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ بیماری ان کو تقریباً 9-10 سال سے لاحق ہے، یہ نئی بیماری نہیں ہے، لیکن نئی بیماری وہی ہے جو مایوسی، تنہائی اور جو ہے اس میں کہ انہوں نے خود سے باتیں کرنی شروع کر دی، دیواروں سے باتیں کرنی شروع کر دی۔ لیکن علیمہ خان کہہ رہی ہے نہیں، وہ ڈٹے ہوئے ہیں، بالکل ٹھیک ہیں، حشاش بشاش ہیں، ان کی صحت بھی بہت اچھی ہے، اور ہماری بہنیں یا جو وکلاء مل کے ہیں، بیرسٹر گوہر مل کے ہیں، وہ کہہ رہے بہت اچھی ہے۔ تو اب کس پہ آپ یقین کریں گے؟ پہلے یہ کہتے ہیں معائنہ کریں، اب یہ کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، اب جیل کام کریں نہیں وہ بیمار ہیں۔ لیکن اسلام آباد کے ایک صحافی ہیں زاہد گشکوری، وہ ایک بڑی دور کی کوڑی لائے ہیں کہ جناب یہ بیماری کی رپورٹیں بن رہی ہیں، اور اس بیماری کی رپورٹس پر لمحے موجود میں یہ تیاری ہو رہی ہے کہ ان کو شوکت خانم بھیجا جائے علاج کے لیے، اور پھر وہاں سے علاج کے لیے بیرون ملک چلے جائیں، جبکہ پی ٹی آئی کے ذرائع اور علیمہ خان اس کی مخالفت کرتے ہیں، اس کی تردید کرتے ہیں۔ لیکن گشکوری صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے آدھے لوگ یہی چاہتے ہیں، بلکہ علیمہ خان کی بھی یہی خواہش ہے کہ انہیں علاج کے بہانے ملک سے باہر بھیج دیا جائے۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔
حالات آپ کے سامنے ہیں، خود سوچ لیں کیا ہو رہا ہے. مجھے برا بھلا کہنے کے بجائے آپ خود سوچیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے. اچھا، اب اگلی بات سنیں تو وہ بھی اسی سے جڑی ہے کہ عوام مرشد کے ساتھ ہیں. طاقتوں کو احساس ہو گیا، طاقتوروں کو احساس ہو گیا. کون ہے طاقتور؟ اسٹیبلشمنٹ. اور سیدھا سیدھا اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے یہ سیاسی معاملات ہیں، جو معاملات ہیں وہ عمران خان کو سیاست میں داروں سے حل کریں، حکومت سے حل کریں. لیکن سابق وزیر خزانہ مفتی اسماعیل وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، عوام اب بھی مرشد کے ساتھ ہیں، خان اعظم کے ساتھ ہیں. اور طاقتوروں کو بڑی تیزی سے یہ یاد آ گیا کہ نہیں، یہ لوگ ابھی بھی عمران خان کے ساتھ ہیں، لہٰذا اس پر بھی کوئی نظر ثانی ہو رہی ہے. یہ ان کا دعویٰ ہے، ہوتی ہے نہیں ہوتی. لیکن کشکوری صاحب کہہ رہے ہیں کہ فی الحال لمحے موجود میں یہ چیزیں موجود ہیں. کل ارادے بدل جائیں، حالات بدل جائیں، جذبات بدل جائیں تو وہ ایک الگ بات ہے. فی الحال یہ ارادہ ہے. تو اس میں جو ہے وہ یہ ایک اور مفتی اسماعیل کہتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف بہترین تابعدار ثابت ہوئے طاقتوروں کے، لیکن انہوں نے عوام کو کوئی ڈیلیور نہیں کیا. عوامی ریلیف تک تو میں بھی کہوں گا، مہنگائی کے خاتمے تک تو میں بھی کہوں گا کہ ہاں وہ نہیں کر سکے. لیکن جو معاشی بحران سے نجات حاصل کی، جو انٹرنیشنل سطح پر پاکستان کو عزت ملی، جس میں جنگ کا بھی ہاتھ ہے اور اپنے ان کی پالیسیوں کا بھی ہے، کہ اب شنگھائی کانفرنس میں کے بعد جو سالگرہ کی تقریب ہوئی 80 سالہ، اس میں مودی کو مدعو نہیں کیا گیا. اور شہباز شریف جو ہے فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے تھے، یعنی 4 بڑے لیڈروں کے ساتھ، 3 بڑے لیڈروں کے ساتھ چوتھے لیڈر شہباز شریف تھے. تو یہ پاکستان کا نام ہے، شہباز شریف کا نہیں. وزیر اعظم پاکستان کا تھا. آج وہ ہیں وزیر اعظم، کل کوئی اور ہوگا، لیکن وزیر اعظم پاکستان تھا. تو حسد کی بجائے اس کی تعریف کرنی چاہیے کہ ہاں یہ کام تو ہے. اور باقی جو معاملات نہیں ہیں اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. حکومت کو سوچنا چاہیے. اب ایک اور بات، گنڈاپور صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری اپریل سے ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی عمران خان صاحب سے، بلکہ انہوں نے ایک بڑی غلط زبان استعمال کی کہ میری ملاقات نہیں ہوئی، میں نے عمران خان صاحب کو بہت کچھ بتانا ہے. سینٹ کے ٹکٹ پر پی ٹی آئی کے لوگوں نے مجھے گالیاں دیں، برا بھلا کہا کہ میں نے منہ بکا کر لیا، لیکن جب عمران نے اس کی تصدیق کر دی تو یہ اتنے بغیرت ہیں کہ ان لوگوں نے مجھ سے معافی نہیں مانگی. ہن دسو کہ ایک طرف مطالبہ ہے کہ عمران خان 9 مئی میں معافی مانگے، وہ کہتے ہیں ہم کیوں مانگے، آپ مانگے. دوسری طرف اب جناب گنڈاپور کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے کارکن، پی ٹی آئی کے رہنما جو ان پہ اعتراض کر رہے تھے، تنقید کر رہے تھے، وہ ہم پہ معافی مانگے، ہم سے معافی مانگے، اور معافی نہیں مانگ رہے بلکہ بغیرت ہیں. تو بس دعائی کی جا سکتی ہے اس موقع پر، اور کچھ نہیں کیا جا سکتا. اس وقت تک اتنا ہی. پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. لیکن پہلے پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.